الرحمن الرحیم یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ اس دن اللہ تعالی لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا وفا والا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ دینہم الحق، ان کا پورا عوض، ہر چیز کا معادلہ۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ یہ بھی جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی کی ذات وہی حق ہے اور وہ ہر چیز کو روشن کر دینے والی اور واضح کر دینے والی۔ اور اس چیز کی گواہی انسان کے پاؤں، ہاتھ، زبانیں، اس کی چمڑی یہ بھی دے گی۔ جب ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، تو حق اللہ کی ذات ہے جو اول سے ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ اس نے رہنا ہے۔ ہر چیز کو فنا ہے، بقا اللہ کی ذات کو ہے۔ تو وہاں جا کے معلوم ہو جائے گا جب اپنے کیے کا پورا بدلہ ملے گا کہ حق کیا ہے۔ اور حق، اس کے کئی مفاہیم ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ پورا وفا والا بدلہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، جس کی کہی ہوئی حقیقتیں ہمیشہ کے لیے انسان کے حق میں بہتر ہوتی ہیں، وہ اللہ ہی کے فرمودات ہیں، اسی کے فرامین ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کو واضح کیا جا رہا ہے جو ایسے ہی الزام تراشیاں کر دیتے ہیں۔ ایمان والے توبہ کر لیتے ہیں تو انہیں تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا بھی ہے اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں۔ جو بھی ایمان والا غلطی کر کے پچھتا لے اور دل کے اندر اس کا اعتراف کر لے اور زبان سے اس کا اظہار کر دے کہ اللہ کریم مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی ہی اچھی لگتی ہے جب کوئی انسان، اس کے دل کو تو معلوم ہوتا ہے لیکن زبان سے وہ اعتراف نہیں کرتا، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کے سامنے جا کے بتائے میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایک یہ ہے جیسے ہم عمومی طور پہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم گنہگار ہیں ہمیں معاف کر دے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اجتماعی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بڑی کمیاں ہوئی ہیں اور ہوتی بھی ہیں، ہم سے کمزوریاں ہوتی بھی ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ یہ ثابت ہے۔ ایک یہ کہ جس سے کوئی غلطی ہوئی وہ غلطی کا تذکرہ شروع کر دے کہ میں نے یہ کیا ہے۔ اللہ کتنا رحیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن، میری ساری امت کو اللہ معاف فرما دیں گے، الا المجاہر، الا المجاہر، سوائے مجاہر کے، آخر میں رے ہے، مجاہر کے۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجاہر کون ہے؟ فرمایا مجاہر وہ ہے کہ جس نے رات کو کہیں گناہ کیا، اللہ نے پردے ڈالے تو دن کو آ کے لوگوں کو بتانے لگ گیا میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ یعنی یہ اپنی دشمنی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عیب کو پردے میں رکھنے کا اتنا اہم درس دیا ہے، حکم ارشاد فرمایا ہے، تو کسی دوسرے کے عیب کا پردہ رکھنے کا کتنا وہ جو ہے سخت حکم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے عیوب کو اچھالنے سے بھی سختی سے منع فرمایا۔ لیکن یہ بات اللہ کو بڑی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے یہ کمی ہوئی ہے، تجھے تو معلوم ہے، انت اعلم بسرنا وعلانیتنا وتری مکاننا، تجھے ہمارے مکان کا بھی پتہ ہے اور ہمارے دل میں چھپے ہوئے ارادوں کو بھی تو جانتا ہے۔ تو میں عربی میں دعائیں نہ بھی آتی ہوں تو دل میں اردو میں دعا مانگے، اللہ کو یہ بندہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ جب انسان کے دل کے جذبات اور زبان کے جملے ایک ہو جاتے ہیں، اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ جب دل سے یہ کہتا ہے، دل میں پتہ بھی ہوتا ہے، آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر جلدی سے پابندیاں کھولے، پھر جائیں آپ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بار بار جاتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا ہی پسند کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرے کی برکت سے تو اللہ تعالیٰ روزیاں تقسیم کرتا ہے، عمرہ کرنے سے روزی ملتی، روزی میں برکت ہوتی ہے، نسلوں میں برکت ہوتی۔
اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو وہاں جب آپ طواف کرتے ہیں، حجر اسود بھی ہے، ملتزم بھی ہے، رکن یمانی ہے، اس کے درمیان کا دورانیہ ہے، اور پھر کہیں بھی جگہ نہ ملے تو آپ غلاف سے لپٹ جاتے ہیں۔ تو غلاف کی تو فضیلت ہے ہی، بیت اللہ کی تو عظمت ہے ہی، لیکن معافی کم ملتی ہے جب ہماری آنکھوں سے نیل بہہ پڑتے ہیں اور ہم یہ اعتراف کر لیتے ہیں کہ اللہ تجھے تو معلوم ہی ہے، اسے تو معلوم ہوتا ہی ہے جو دل میں ہے، لیکن وہاں ہم زبان پہ لے آتے ہیں کہ ہم بڑے چالاک بنے پھرتے ہیں، یہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے پردے ڈال کے لوگوں کے سامنے عزتیں بنا رکھی ہیں، لیکن اللہ مجھے علم ہے کہ میں ہوں کیا، مجھے معاف کر دے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس انداز سے اللہ تعالیٰ اللہ سے وہاں بھیک مانگتا ہے، اللہ اس کو پھر خالی نہیں لوٹاتے، اللہ تعالیٰ اس کو خالی لوٹاتے ہی نہیں۔ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ رحمۃ اللہ سے بہت بڑے محدث گزرے، فرماتے ہیں کہ میں جب بھی آتا تو میں اللہ کے گھر سے چمٹ جاتا اور اللہ سے گناہوں کی معافیاں مانگتا، اور معافیاں مانگتے مانگتے ساتھ میں اللہ سے کچھ خیر بھی مانگ لیتا، بھیک بھی مانگ لیتا۔ وہ بھیک یہ ہوتی تھی کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے موت نہ آئے جب تک میں اگلے سال تیرا گھر نہ دیکھ لوں۔ فرماتے کہ میں پھر آ جاتا، میں پھر اللہ سے گناہوں کی معافیاں مانگتے مانگتے پھر بھیک مانگ لیتا، اور اس بھیک میں پھر یہی مانگتا کہ اللہ مجھے موت نہ دینا کہ میں آئندہ سال پھر تیرا گھر دیکھ لوں۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ہوش میں 80ویں مرتبہ 80واں حج اس پہ جب آیا تو میں دعائیں مانگتا مانگتا مجھے پھر شرم آ گئی، یہ بھیک اور بخشیش پھر مانگتے ہوئے۔ تو وہ اب حرم میں بیٹھ کے حدیث بھی بیان کرتے تھے، سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ کے دادا استاد ہیں، امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں۔ فرماتے شاگرد کہتے ہیں کہ پھر اس سال اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، اس سال ان کی پھر موت واقع ہو گئی۔ محدث مکہ سفیان ابن عیینہ بہت بڑے محدث تھے، ان کی سوانح پہ دارالاسلام نے ایک اتنی موٹی کتاب بھی لکھی ہے، مزہ آتا ہے ان کی سیرت کو پڑھ کے، کتنے بڑے آدمی تھے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ یہاں آ کے جو بندہ دل کے ارمان اور جذبات اور احساسات زبان پہ لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے جب بھی جائیں کوشش یہ کریں، ہوٹل کی بجائے، کھانوں کی بجائے، وہاں کے ریسٹوران کا چکر لگانے کی بجائے اللہ کے گھر میں بیٹھے دعائیں مانگتے رہیں۔ کسی بھی موقع پہ قبولیت کی گھڑی سے موافقت ہو جائے گی، انشاءاللہ بگڑی بن جائے گی، اللہ تعالیٰ دنیا بھی سنوار دیں گے، آخرت بھی سنوار دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دن پورے بدلے دینے ہیں اعمال کے، تو اگر اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جیسے میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی، الحمدللہ سب کو یاد ہوگی، ذہن میں ہوگی، کہ ایک شخص نے 500 سال اللہ کی عبادت کی، طبرانی شریف کی میں نے روایت آپ کو سنائی تھی۔ تو 500 سال کے سجدے، رکوع، قیام جب اس کے تولے گئے تھے ایک آنکھ کے ساتھ، تو آنکھ بھاری نکلی تھی، عبادتیں ہلکی نکلی تھیں۔ تو ساری ہماری زندگی کی عبادتیں تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے آنکھ کے ایک بال کا حق نہیں ادا کر سکتی، ایک داڑھ کا، ایک دانت کا، ایک ناخن کا حق نہیں ادا کر سکتی۔ تو اگر وہ پورے بدلے دینے پہ آئے گا تو ہمیں تو کچھ نہیں ملنا۔ ہمیں کس بنیاد پہ ملنا ہے؟ دعاؤں کی بنیاد پہ، کہ یا رب العالمین ہمارے اعمال کو نہ دیکھنا، بس تو اپنی رحمت کو دیکھ کے ہمیں معاف کر دے۔ اور ہمیں یہی امید ہے جس امید پہ ہم بخشش کی دھاک لگائے بیٹھے ہیں کہ قیامت کے دن تو خاص اپنی رحمت اور کرم سے ہمیں معاف فرمائے گا۔ دینہم الحق، پورا بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور یہ کافر اور منافق لوگ جو اللہ تعالیٰ کو حق نہیں مانتے، انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور رہے ہم ایمان والے، ہم تو الحمدللہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے، اس کے فیصلے حق ہیں، اس کا قرآن کا ایک جملہ حق ہے، اس کے رسول حق ہیں، اس نے جو فرما دیا حق، حقیقت۔ سب حقیقتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں جن کو حقیقت کے نام دیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا۔ لبید شاعر گزرا ہے جاہلیت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک جملے کی بڑی تعریف کی، فرمایا شاعر قرلیاں پرلیاں بڑیاں مار دینے، اول فول والشعراء یتبعہم الغاوون، قرآن بھی کہتا ہے ایویں جو آیا منہ کر دیتا۔ بعض شاعراں دی زندگی چ شراب دیاں تعریفاں ملدیاں نے، اور ایک دن ایک آرٹیکل میں لکھا تھا
کہ یہ جو فلاں شاعر ہے جو شراب کی تعریف کرتا ہے، اس نے ساری زندگی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن شاعر سی منہ چایا کر دیتا ہے۔ یہ اس طرح کی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، شاعروں سے اکثر ایسے ہو جاتا ہے۔ تو لبید یہ شاعر، جاہلیت میں اس کے کہے ہوئے شعر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی یہ بات کتنی حق ہے اور کتنی پیاری ہے، کتنی سچ ہے۔ اس شعر کا ایک مصرع ہے جس میں اس نے کہا ہے الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، خبردار سن لو، اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ہے نا وہ باطل ہے، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے۔ بطل کا مطلب ہوتا ہے باطل، ایک ہوتا ہے بطل حریت، وہ بطال سے ہوتا ہے، بطل حریت جو دلیری سے ہے، ایک باطل ہے۔ باطل کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ جانے والی، گر جانے والی، مٹ جانے والی، جس کے اندر پائیداری نہ ہو، جس کے اندر استحکام نہ ہو، جس کے اندر مضبوطی اور جس کے اندر ٹھہراؤ نہ ہو، جس نے رہنا نہ ہو، اسے باطل کہا جاتا ہے۔ تو حق ہمیشہ بنیادوں پہ ہوتا ہے، حق اور سچ کے پاؤں ہوتے ہیں، جھوٹ کے سر پاؤں نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہر چیز فنا ہو جانے والی بنائی اس نے، مشینری اس کی۔ اور ایک آیت اگلی پڑھ لیتے ہیں کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ الخبیثات خبیث عورتیں، للخبیثین یہ خبیث مردوں کے ساتھ ہی گزارا کرتی ہیں، والخبیثون اور خبیث مرد، للخبیثات یہ خبیث عورتوں کے ساتھ ہی گزارا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ خبیثات سے مراد ہیں برے جملے اور الطیبات سے مراد ہیں اچھے جملے۔ خبیث لوگ ہی ہیں جن کی زبانوں سے خبیث باتیں نکلتی ہیں، اور خبیث عورتیں ہی ہیں جن کی زبانوں سے برے جملوں کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ پاکیزہ عورتیں ہوتی ہیں جو پاکیزہ بول بولتی ہیں، یہ اچھے مرد ہوتے ہیں جو زبان سے ہمیشہ اچھے جملے نکالتے ہیں۔ یہ دونوں اس کے مفہوم بیان کیے گئے، لیکن زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ یہ مفہوم کہ برا مرد بری عورت کے ساتھ ہی زیادہ دیر نکال سکتا ہے، رہا اچھا پاکیزہ مرد اسے معلوم ہو جائے تو وہ پھر اپنی اس بیوی کے ساتھ جس کے بارے سے برائی کا مکمل طور پہ یقین ہو جائے، اگر تو اس میں دینی ایمانی غیرت ہو تو وہ اس کے ساتھ زندگی گزار نہیں سکتا۔ فرمایا یہ گزارا کریں گے برے بریوں کے ساتھ اور بریاں بروں کے ساتھ۔ والطیبات للطیبین پاکیزہ عورتیں یہ زندگی گزارتی نبھاتی ہیں پاکیزہ مردوں سے، برے مرد سے نہیں۔ والطیبون للطیبات اور پاکیزہ مرد ان کا نبھاؤ ہوتا ہے پاکیزہ عورتوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری، اس زندگی گزاری میں ایک اطمینان تھا، محبت تھی، قربت تھی، آپس کے اندر ایک تقرب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عفیفہ کائنات کو ناپسند نہیں فرماتے تھے بلکہ پسند فرماتے تھے۔ تو یہ گزارا کیوں ہو رہا تھا کہ دونوں پاک تھے، بلکہ پاک مردوں کے سردار امام کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کسی پاک عورت کے ساتھ ہی رہ سکتے ہیں۔ تو ان کی عظمت اور شان بیان فرمائی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ اپنی زبانوں سے جو باتیں نکال کے انہیں ہلکا سمجھ رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ ان باتوں کی زد کہاں کہاں پڑتی ہے۔ پھر فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا، مبرہ شد، بالکل صاف اور ستھرا کر دیا ہے تمام تر ان باتوں سے جو باتیں یہ کرتے ہیں، جو باتیں یہ کرتے ہیں۔ اس یقولون کی بنیاد پہ پچھلے ترجمے یہ بھی کیے گئے ہیں کہ وہ جو برے لوگ ہیں، بری باتیں کرتے ہیں، ان باتوں سے اللہ نے ان کو بری کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکیزہ کر دیا۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے۔ تو مغفرت جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات آئیں وہاں تنوین آئے نا وہ تعظیم کے لیے آتی، اور اگر کسی دوسرے لفظ پہ آئے وہ عمومی طور پہ تعمیم کے لیے آتی۔ ان کے لیے مغفرت ہے، بہت تعظیم اور بخشش والا، ورزق کریم اور عزت والی روزیاں ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیشہ اچھے لوگوں سے رہتے اور ان سے ربھاؤ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زبان سے ہمیشہ اچھے جملوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری زندگیاں ایسی کرے کہ ہم ہمیشہ اچھے لوگوں سے قربت اختیار کریں اور انہیں پسند کریں، تاکہ وہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے توشہ آخرت بنے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔